نبی نظام رسالت مسجد پاک نعرہ تکبیر شہدائے کربلا اپنے مرکز کے نواز بہاری نام سے اپنے مرکز کے حج بہاری نام سے ہمارے نبی نام سے کیوں فاطمہ زہرا کو راضی کفن میں کیوں فاطمہ زہرا کو راضی کفن میں دو تو رہے محمد کے جمع میں یہ سجدہ ہے تمام دنیا قرآن کو زمین میں دیا نعرہ تکبیر مخزن لطفاتا بحر خدا امداد کن صاحب صدق و صفا مشکل کشا امداد کن حسبِ شمس الضحا بدر الدجا کہف الورا مظہر یاد علی تقضا امداد کن صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وأصحابہ الطیبین اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت سراپا خیر و برکت آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ وارنا جمالک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور علی نبی پر محبت سے ایک بار اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کسائے مقدسہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ و مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے. اسی خلقت انسانی کے حوالے سے آپ حضرات مسلسل کئی دن سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں جس کا آغاز اور افتتاح حدیث نبوی سے ہوا جس میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل کنز مخفیہ فلما حفظت نور فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا. ثم قسم ذلك النور على أربعة أقسام
پھر پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کی تقسیم فرمائی، 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ پہلے 3 سے 3 چیزیں بنی، اول کو قلم کہا جاتا ہے، دوسرے کو لوح کہا جاتا ہے، تیسرے کو عرش یا کرسی کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھے کے 4 اقسام ہوئے، پہلی 3 چیزوں سے 3 چیزیں وجود میں آئیں، پھر چوتھی کی تقسیم 4 حصوں میں ہوتی ہے، پہلے 3 سے 3 چیزیں بنتی ہیں۔ اس طرح تقسیم کا سلسلہ شروع ہو کر تخلیق انسانی کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ انہی تقسیمات میں سے ایک تقسیم کا حصہ حضرت انسان ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو جناب سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا۔ انسان کی تخلیق دیگر چیزوں کی تخلیق کے بعد ہوئی۔ جو متعلقات انسانی ہیں، ضروریات انسانی ہیں، اللہ نے انہیں پہلے وجود دے دیا۔ اجنہ، ملک، عرش، فرش، ان ساری چیزوں کی تخلیق ہو گئی۔ اب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا، بشریت کو وجود دینا چاہا، تو پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم صادر فرمایا، جبریل جاؤ اور زمین سے مختلف مقامات سے مٹی حاصل کرو۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر نازل ہوئے، جس کے بارے میں آیا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن مَّقَامٍ مُخْتَلِفٍ۔ زمین پر تشریف لائے جناب جبریل علیہ السلام اور مختلف مقام پر آپ نے پنجہ مارا اور تمام مقامات سے مٹی لی اور مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت پائی۔ مولا تیرا حکم بجا لایا، تیرے لیے میں نے تیرے حکم کے مطابق مٹی جمع کر دی ہے اور اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کی۔ پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے بارش کو حکم دیا کہ اسے گیلا کرو۔ چنانچہ 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی پر بارش کے چھینٹے پڑے، جس میں علماء فرماتے ہیں 39 بارش غم کی ہوئی، 1 بارش خوشی کی ہوئی۔ اسی لیے انسان مغموم زیادہ رہتا ہے، خوش کبھی کبھی ہوتا ہے۔ 40 بارشیں ہو گئی، پھر پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو گوندھا، ملایا، بارش نازل فرمائی، مٹی تھی، مٹی کو ملایا، انسان بننے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات رک کر میں عرض کر دوں، اور دیگر چیزوں کو بنانا ہوا تو اللہ نے فرمایا کن ہو جا، فیکون تو ہو گئی۔ آسمان ہو جا، ہو گیا۔ سورج ہو جا، ہو گیا۔
چاند ہو جا، ہو گیا، زمین کا بچھونا بچھ جا، زمین بچھ گئی، پہاڑ وجود میں آ جا، پہاڑ موجود ہو گیا، سمندر اپنے آپ کو وجود دے لے، وہ وجود میں آ کر رہنا شروع، عالم کی تمام چیزیں لفظ کن کی شاہکار، لفظ کن سے یہ ساری چیزیں بنتی رہی۔ اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ نے تجھے لفظ کن سے وجود نہیں دیا، مٹی منگائی، بارش نازل کیا اور اس کے بعد اپنے دستے کرم سے اسے گوندھا، مٹی کو گوندھا اپنے کرم والے ہاتھ سے۔ یہ ہمارا آپ کا جو ہاتھ ہے اس طرح کا ہاتھ مت سمجھیے گا، اللہ اس طرح کے ہاتھ سے پاک ہے، مگر ید اللہ فوق ایدیہم آیا ہوا ہے، بس اس کی شان کے لائق اس کا عظمت والا ہاتھ، کرم والا ہاتھ، عطا والا ہاتھ، نوازش والا ہاتھ، جس کو ہم اور آپ عام طور پر اردو زبان میں دستے کرم کہتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان جب تیری تخلیق کرنا چاہا، تیرے لیے بشریت کو وجود میں لانا چاہا تو اس مٹی کو رب نے اپنے دستے کرم سے گوندھا، اور گوندھنے کے بعد پروردگار عالم نے ایک جسد خاکی تیار کیا، انسانی پتلا تیار کیا، انسان کا ڈھانچہ تیار کیا، جسد خاکی وجود میں آئی، انسان بن گیا، صورت آدم سامنے آ گئی، عمل تخلیق آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بن گیا، جسد خاکی بن گئی۔ اب پروردگار عالم جل تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا روح کو، جس کے بارے میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس جسد خاکی میں اپنا روح پھونک دیا، اپنا روح ڈال دیا، لیکن جیسے ہی روح اندر گئی، روح نے داخلہ لیا اس جسد خاکی میں، مٹی کے پتلے میں، گھبرا کر واپس آ گئی۔ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمایا ادخل یا روح ادخلی فی جسد آدم، جسد آدم نے روح داخل ہو جا، دوبارہ داخل ہوئی، پھر واپس آ گئی۔ تیسری بار رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلی یا روح فی جسد آدم، اے روح داخل ہو جا جسد آدم میں۔ جب تیسرا ارشاد ہوا تو روح گھبرا کے کہتی ہے میرے پروردگار، میں تیرے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہی ہوں، داخلہ لیتی ہوں، مگر اس جسد خاکی کے اندر وحشت ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، گھبراہٹ ہے۔ اے میرے پروردگار، اس جسد خاکی میں ظلمت ہی ظلمت، تاریکی ہی تاریکی ہے، روشنی کا انتظام کر دے، روشنی کا انتظام کر دے۔ روح آدم باہر آ کر روشنی کا، نورانیت کا مطالبہ کرتی ہے۔ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہی نور محمدی جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا تھا، اسی نور محمدی کو جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈال دیا۔
نبی کے نورانیت کا جلوہ کہاں کہاں دیکھو گے۔ اے انسان، تیرا وجود مرہون منت ہے نور محمدی کے۔ اگر نور محمدی پیشانی آدم میں نامدیت کی جاتی تو تیرا وجود ہی ناقص ہوتا، تیری روح نہیں ہوتی، تیرا جسم نہیں۔ یہ جسم و روح کی ترکیب نہ ہو پاتی، یہ تو صدقہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جسد خاکی میں نور آیا، نور محمدی نے ولیت کی تو ہمارا آپ کا وجود مکمل ہوا۔ جس نور کے صدقے تمہیں وجود ملا ہے اسی کے نورانیت کا انکار کرتے ہو۔ جس نور کی وجہ سے ہمارا آپ کا وجود مکمل ہوا ہے، ہماری روح اور ہمارا جسم ان دونوں میں اتصال ہوا ہے، اسی نورانیت کا انکار کرتے ہو۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد میں نورانیت اور بشریت کا جھگڑا لیے بیٹھے ہو۔ ارے میرے نبی کی اصلیت نورانیت ہے، نوری ہے، جسم لباس کا دے دیا ہے۔ اور سچ پوچھو تو میرا نبی جو نور ہے یہ اصل نہیں ہے نبی کا، جو بشریت ہے میرے نبی کی یہ بھی اصلیت نہیں ہے۔ نبی کی حقیقت کچھ اور ہے، نورانیت ایک لباس ہے، بشریت ایک لباس ہے۔ کیسے؟ آؤ تھوڑا سا رک کر اسے میں واضح کر دوں پھر آگے بڑھو۔ جنگ احد میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا، جانتے ہیں آپ، سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، علم نشرح لک صدرک کی صورت موجود ہے۔ 3-4 مرتبہ میرے آقا کا شق صدر ہوا، انہی میں سے ایک معراج کی شب ہے، سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا اور اس میں علم و حکمت ڈالا گیا، پھر قلب اطہار کو اس مقام پر نافذ کیا گیا اور پھر اس کو بند کیا گیا اور معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ دندان مبارک شہید ہوئے، میدان احد میں خون نکلا۔ جناب جبریل کو حکم ہوا، جناب جبریل جلدی کو، اس سے پہلے کہ میرے نبی کا خون فرش زمین پر آئے ہاتھوں میں لے لو ورنہ ایک بھی سبزہ اگنے والا نہیں۔ آگے جناب جبریل لے لیا اپنے ہاتھوں میں۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر صرف نور مانتے ہو تو نور سے خون نکلتا ہے کیا؟ اور میدان احد میں خون نکلا، کفار نے پتھر مارا، دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا، تو خون کا نکلنا یہ تقاضا ہے بشریت کا۔ بشریت کو کاٹا جائے، یہ جسم ہے اسے کاٹا جائے، اسے توڑا جائے تو خون نکلے گا، نور سے تو خون نہیں نکلتا۔ اگر صرف نور مانتے ہو تو خون کہاں سے نکلا؟ اور صرف بشر مانتے ہو تو معراج کی رات میں پورا سینہ چاک کر دیا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لم یکن الشاق بعالۃ ولم یصل الدم۔ جب معراج کی شب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک چاک کیا گیا تو وہ کسی آلے کے ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی اس سے خون کا ایک قطرہ ظاہر ہوا، پورا سینہ پھاڑ دیا گیا، قلب اطہار کو نکالا گیا، تشت میں رکھا گیا، علم حکمت ڈالا گیا اور اس کے بعد اسے
اسی مقام پر نافذ کیا گیا۔ پھر سفر معراج کا آغاز ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ٹانک ٹوٹا میدان احد میں تو خون کا فوارہ جاری ہے، پورا سینہ چاک کر دیا گیا، دل باہر نکال لیا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں، خون کا ایک چھینٹا نہیں۔ اب آپ سے سوال ہے، اگر صرف بشر ہے نبی تو خون کا قطرہ کیوں نہیں نکلا؟ اور صرف نبی نور ہے تو خون کہاں سے نکلا؟ نور سے خون نہیں نکلا۔ صرف نور ہے، نور تو نور میں خون نہیں ہوتا، اور صرف بشر ہے بشر تو ایسی صورت میں خون نکلنا چاہیے۔ سینہ پھاڑا گیا، خون نہیں نکلا، دانت ٹوٹا، خون نکلا۔ میرے بھائیوں، اب میں کہتا ہوں آپ سے، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے بہت سے علماء، فضلاء، مفسرین، محققین سب کے سب سامنے آئے۔ آج کی سائنس بھی حیران ہے، پریشان ہے۔ جب کاٹا گیا آپ کے وجود کو تو خون نہیں نکلا، لیکن دانت ٹوٹے تو خون نکلا۔ آخر اس کی اصل کیا ہے؟ تو حضرات، وہ تحقیق جو دنیا آخری منزل، ترقی کے آخری منزل پر پہنچ کر کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ تحقیق پہلے ہی عطا فرما لی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے، نبی کا اصل نہ نور ہونا ہے، نبی کا اصل نہ بشر ہونا ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تو صدیقی روایت بتاتی ہے۔ آقا نے خود ہی فرمایا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے صدیق، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اے نور و بشر کے معاملے میں الجھنے والوں، حقیقت محمدیہ آج تک نہ کوئی سمجھا ہے، نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سودائی کروانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جشن خاکی تیار ہوا۔ اللہ نے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، مٹی لاؤ۔ مٹی لائی گئی، گھنا گیا، جشن خاکی بنایا گیا، اور روح کو حکم دیا گیا، داخل ہو جا۔ گھبرا کے باہر آتی رہی۔ رب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تیرے اس عدم استقرار کی وجہ کیا ہے؟ نہ ٹھہرنے کا باعث کیا ہے؟ عرض کرتی ہے وہ روح، اے میرے پروردگار، بڑی تاریکی ہے، ظلمت ہے، روشنی کا انتظام فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور محمدی کو پیشانی آدم میں داخل فرمایا۔ اور ایک روایت میں آیا، وجود خاکی میں نورانیت کو ڈالا، اور اس نورانیت کا ظہور پیشانی پر بھی ہوا اور ناخنوں میں بھی ہوا۔ ناخنوں میں بھی اس نورانیت کا ظہور ہوا اور پیشانی میں بھی اس نورانیت کا ظہور ہوا۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم نے اس پیشانی کو دے دیا رب کے لیے۔ نقطے کی بھی بات سن لیں، جب نور ڈالا گیا تو اس کا ظہور ہوا پیشانی میں، ناخن میں۔ ہم نے پیشانی دے دیا رب کی تعظیم کے لیے۔ جب جب سجدہ کریں گے پیشانی جھکاتے رہیں گے، جھکاتے رہیں گے، اور جب جب نبی کا نام آئے گا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے رہیں گے۔ تو اس نور کا صدقہ ہاتھ کیوں نہیں چومتے ہیں؟ نبی کا نام آتا تو ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ نبی کا جب نام آتا تو ہتھیلی کیوں نہیں چومتے؟ پشتے ہتھیلی، انگلی کیوں نہیں چومتے؟ یہ ناخن ہی کیوں چومتے ہیں؟ ناخنوں ہی کو کیوں چومتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، یہ اشارہ ہے۔ جو نہیں سمجھ پاتے نا وہ بہت جلدی شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ سمجھو بات کو، میں کسی پہ طنز نہیں کرتا، لیکن ضرور آپ کے مطالعے کو چیلنج کرتا ہوں۔ پڑھو وجود مصطفیٰ، خلقت انسانی کی تاریخ، تب وہاں نبی کے نورانیت کا جلوہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ پڑھو، ہماری قوم پڑھتی نہیں،
سن سنا کے الجھ جاتی اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرتی. سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرو، پڑھو، تحقیق کرو. آج اس نور نبی کا ظہور پیشانی آدم میں ہوا، انگوٹھوں میں ہوا. اب دونوں کو ہم نے مختص کرنا چاہا. نور نبی کو ڈالنے والی ذات خدا کی ہے، اور جسے ڈالا ہے وجود بشری میں وہ نور نبی ہے، تو ڈالنے والے کا بھی حق بنتا ہے اور جسے ڈالا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے. اس لیے ہم نے پیشانی دے دی ہے رب کی تعظیم کے لیے. سجدہ جب جب ہوگا پروردگار کا ہوگا، اور جب جب نام نبی آئے گا تو انگوٹھوں کو بوسہ دیا جائے گا. اب آؤ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں. جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو آپ انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے مل لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے عرضی پیش کی، اے میرے آقا صدیق اکبر سے ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو اوروں میں یہ عمل نہیں ہم دیکھتے ہیں. وہ کیا دیکھا، کیا بات ہے؟ ہم نے دیکھا اے پیارے آقا جب آپ کا پیارا نام آتا ہے تو صدیق اکبر کیا کرتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے مل لیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کیا ایسا کیا میرے صدیق نے؟ تو بتانے والے نے بتایا ہاں ہاں صدیق نے ایسا ہی کیا ہے. میرے آقا فرماتے سنو، بغور سنو، من فعل مثل ما فعل خلیلی، من فعل مثل ما فعل خلیلی، جس نے میرے خلیل جیسا کیا. میرا خلیل جو کر رہا ہے، میرا خلیل اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور مصطفیٰ کے خلیل جناب صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر ہے. انبیاء نے خلت جناب ابراہیم کو حاصل ہے، امت میں خلت کا مرتبہ جناب صدیق کو حاصل ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی، جس نے میرے صدیق جیسا کام کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ. سن لو پوچھنے والے، معلوم ہونا چاہیے تمہیں جیسا میرے خلیل نے کیا ہے، صدیق اکبر نے کیا ہے، اگر کوئی ویسا کام کرے گا تو کل قیامت کے دن اس ہنگامہ محشر میں میں اسے ڈھونڈنے والا ہوں گا، تلاش کر رہا ہوں گا میرے خلیل جیسا کام کرنے والا وہ بندہ کہاں گیا، میرا امتی کہاں گیا، اسے ڈھونڈ کے لاؤں گا. وقائدہ الی الجنہ، اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل سنت والجماعت کے اس عمل پر تبرہ کرنے والوں، اس کے پیچھے تاریخ نہیں ہے. تاریخ ہے، البتہ تمہیں تاریخ معلوم نہیں ہے. دے دے یہ نور نبی کا صدقہ ہے. اہل سنت کل بھی روشن تھے، آج بھی روشن ہے، صبح قیامت تک روشن رہے گی. تو صدقہ. اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا من سمع اسمی فی اذانی، جس نے میرا نام اذان میں سنا، ثم وضع ابہامہ علی عینیہ، پھر اس نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں پر رکھا، ملا، تو میرے آقا فرماتے ہیں لم یرمد ابدا ولم یعمی ابدا، وہ کبھی بھی نہ اندھا ہو سکتا ہے نہ اس کی آنکھیں ڈر سکتی. پیارا نسخہ اذان ہوتی ہے نا، تو جیسے ہی مؤذن صاحب کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فوراً کیا کرو، چوم لیا کرو.
اور آنکھوں پہ مل لیا کرو. یہ ملنا بشارت ہے آپ کے لیے. آپ کی آنکھ کبھی اندھی نہیں ہوگی, آپ کی آنکھ کبھی دکھے گی نہیں. حدیث پاک میں دونوں الفاظ ہیں, لم یعمی ابدا, اندھی نہیں ہوگی, لم یرمد ابدا, کبھی وہ تکلیف زدہ نہیں ہوگی, آشوب چشم کا شکار نہیں ہوگا, نہ اندھا ہوگا نہ دکھے گی. آنکھ کی بیماری سے وہ پاک ہو جائے گا, کیونکہ پاک نام کا بوسہ دے رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم دیا, اے نور محمدی پیشانی آدم میں جلوہ گر ہو جا. چنانچہ وجود آدم میں وہ نور آنے کے بعد اس کا ظہور پیشانی میں ہوتا ہے. لہذا یہ پیشانی ہم نے دے دیا رب کی تعظیم کے لیے, اور انگوٹھوں میں ظاہر ہوا, لہذا اس انگوٹھوں کو دے دیا ہم نے نبی کے نام کی تعظیم کے لیے. سجدہ کرتے ہیں خدا کے لیے اور انگوٹھے چومتے ہیں مصطفیٰ. دونوں کام کیا کرو. یہ مضبوط باتیں ہیں, دلائل سے بھری ہوئی. حدیث کی روشنی میں اس کو گانٹھ مار لینا اور محفوظ کر لینا. یہ میں اپنا عرق مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, مطالعے کی, تحقیق کی. یہ جو چلتی پھرتی تقریریں ہوتی نا, اڑتی پڑتی, وہ سب میرا مزاج نہیں ہے. میں بزرگوں, اللہ والوں اور محققین کی تحقیق, مفسرین کی تفسیر لے کر آپ کے بیچ میں آتا ہوں. آپ دن بھر اپنے کاروبار میں رہتے ہیں, میں دن بھر آپ کے کام میں رہتا ہوں, پھر میں آتا ہوں, ہے نا. تو اسے محفوظ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور نبی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم دیا, وجود محمدی میں, وجود خاکی میں وہ نور آیا اور اس کا ظہور پیشانی میں ہوا, انگوٹھوں میں ہوا. یہ باتیں سمجھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا وجود مکمل ہو گیا. جسم پہلے تیار کیا گیا تھا مٹی سے, اور نور محمدی اور روح بھی داخل کر دی گئی, نور بھی آ گیا. اور وجود بشری پہلے سے تھا, مٹی کا وجود خاکی مکمل ہو گئے. آدم علیہ السلام کہا جاؤ آدم اسی جنت میں رہو, میری جنت پہلے سے تیار ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ. انسان بنتے ہی کہاں گیا, بنتے ہی کہاں گیا, جنت میں. آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہو گئے. جنت میں ساری نعمتیں, سبحان اللہ, ما تشتہی انفسکم وما تدعون, تمہارے نفوس جس چیز کا ادعا کریں گے, خواہش کریں گے, یامرون, اللہ کے کرم سے وہ ساری نعمتیں حاضر پائیں گے. وہاں جنت میں سوال نہیں ہے, دل میں ارادہ کر لو, ساری نعمتیں حاضر ہو جائیں گی, ساری چیزیں موجود ہو جائیں گی. اے آدم یہ میری جنت ہے, میں نے اسے سجا رکھا ہے, جاؤ کسی جنت میں سیر کرو, میری نعمتیں کھاؤ, میری نعمتیں خوب کھاؤ, اور میری تسبیح بولتے رہو, میری پاکی کا اعلان کرتے رہو. جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت میں گئے, جنت کی سیر کرنے لگے, جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے لگے. کچھ عرصہ گزرا, ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی آدم علیہ السلام نے جنت میں کمی محسوس کی. یا اللہ, تیری بنائی ہوئی جنت, تیری بنائی ہوئی جنت میں کیا نہیں, بے سکونی, بے اطمینانی محسوس کیا. جنت میں کیا چاہتے ہو آدم؟ مولا انسانی وجود ملا ہے, کوئی مونس چاہیے, مونس چاہیے, انس پہنچانے والا. یہ ساری نعمتیں پھیکی ہیں, ایک مونس چاہیے. تھوڑا سا روپیہ پیسہ آ جاتا ہے, عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں, جنت میں بھی سکون نہیں ملے گا بغیر مونس کے. مونس مطلب بغیر عورت کے, خاتون کے.
وحشیانہ زندگی گزرتی ہے، جانوروں جیسی زندگی گزرتی ہے، غیر شادی شدہ جوڑے کی جانوروں جیسی زندگی گزرتی ہے۔ یہ کیوں؟ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر جنت کی ساری بہاریں ساری نعمتیں پا کر جنت پھیکی لگ رہی ہے، مولا کوئی مونس چاہیے۔ کیا چاہیے آدم؟ مولا کوئی مونس چاہیے جو انس پہنچائے، مجھے کوئی سکون دینے والا چاہیے، مجھے جوڑا چاہیے، میرا ایک ساتھی چاہیے، میری ہی شکل و صورت کا ایک وجود چاہیے جو میرے لیے مونس بن سکے، میرا غمخوار بن سکے، میرا ساتھی بن سکے۔ پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بھائی پسلی سے جناب حوا کو وجود عطا فرمایا۔ حاجی صاحب بغیر بیوی کے دنیا میں جنت میں آدم علیہ السلام نہیں رہ پا رہے ہیں تو آپ دنیا میں کیسے رہ پاؤ گے؟ ہاں، تو جس نے شادی نہیں کیا ہے وہ شادی کی تیاری کرے، جس نے ابھی تک شادی نہیں کیا ہے شادی کے لائق ہو وہ شادی کی تیاری کرے، شادی کا اہتمام کرے۔ اور سنو اے روپے پیسے کے تام جھام میں رہنے والوں، بغور سنو، جب جنت پھیکی ہو سکتی ہے بغیر خاتون کے، بغیر عورت کے، تو تیری دنیا میں کیا رکھا ہے؟ تیری دنیا میں کیا رکھا ہے؟ باتیں سنو اور سمجھو، غور کرو۔ مولا مونس چاہیے، غمخوار چاہیے، پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بائیں پسلی سے جناب حوا کو وجود بخشا اور ارشاد فرمایا اب تم دونوں اسی جنت میں رہو، اسی جنت کی نعمتیں حاصل کرتے رہو۔ ایک پابندی لگا دی تھی اللہ نے، فلا تقربا هذه الشجرہ، ایک خاص درخت ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا، باقی جنت کی ساری نعمتیں یہ ایک الگ میٹر ہے، اس کو یہ لوگ دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جب پتلہ خاکی تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا اے تمام فرشتوں، یہ میں نے آدم کو بنایا ہے، سارے کے سارے لوگ آدم کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا۔ جب اس نے نہیں کیا تو کہا بھاگ یہاں سے نکل چل، اسے نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ اس بات جانتے ہیں، سن چکے ہوں گے، میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم، تمام فرشتے سجدہ کر لیتے ہیں الا ابلیس، ابلیس کے سوا وہ سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا، سوال فرمایا ما منعک ان تسجد، اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا تھا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے انہیں مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں بڑا ہوں ان سے۔ بڑا بننے لگا تھا۔ آگ کا درجہ بلند ہے، مٹی کے مقابل میں افضل ہوں، میرا سجدہ ہونا تھا تو ہونا چاہیے۔ سجدہ آدم کا کیسے؟ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، وہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ آگ کا رتبہ بلند ہے، یہ اعلی مقام والا ہے، اور مٹی اسفل مقام والا ہے۔ مٹی کو پھینکو تو وہ اوپر جا کر بھی نیچے آئے گا، نیچے مقام اسفل، اس کا قرار استقرار وہ زمین ہے۔ مٹی اوپر بھی پھینک دو تو نیچے آئے گی، اور آگ کو نیچے بھی جلاؤ تو بلندی کی طرف جائے گا۔ تو یہ مقام علیٰ والا ہے، یہ مقام اسفل والا ہے۔ مٹی کا قرار وہ زمین ہے، آگ کا قرار بلندی ہے۔ اسی طرف اشارہ کیا، تو نے
مجھے آگ سے بنایا ہے، میں افضل ہوں، اسے مٹی سے بنایا، وہ مفضول ہے، افضل مفضول کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو مجھ سے بحث کرتا ہے؟ ارے یہی وہ جسد خاکی جس کے سامنے تو افضل بن رہا ہے، یہ اتنا افضل ہے، یہ اتنا افضل ہے، یہ اتنا اعلیٰ ہے کہ فرشتے بھی اس کے وجود پر رش کریں گے، فرشتے بھی اس کے وجود پر رش کریں گے۔ جانتا نہیں یہ صرف خاکی پتلا نہیں ہے، نفخت فیہ من روحی، من روحی، میں نے اس میں اپنی روح ڈالا ہے، میری روح۔ اب اللہ کی روح کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ پوچھا گیا تھا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو کہہ دو یہ روح امر ربی ہے۔ اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت کیا، فرماتا ہے نفخت فی الروح من روحی، میں نے اس میں اپنا روح پھونکا ہے۔ یہ انسان خالی پتلے خاکی نہیں ہے، میری روح بھی ہے اور نور محمدی بھی شامل ہے۔ نور محمدی اور روح الہی ان کا مجموعہ جسد خاکی ہے۔ حضرات یہ انسان صرف مٹی کا پتلا نہیں ہے۔ ارے کسی موقع پہ آیا کرو، بے موقع مت آیا کرو بیٹا۔ ٹھیک ہے نعرہ لگاتے ہو، اچھی بات ہے، نعرہ لگانا ہی چاہیے، موقع پہ آؤ، موقع پہ، ہے نا؟ ورنہ میں آپ ہی کا نظر ہو جاؤں گا، آپ ہی کی نظر ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے انسان اپنی قیمت کو سمجھ، اپنے وجود کو جان اور سمجھ کتنا قیمتی ہے تو۔ اللہ نے تجھ میں صرف مٹی ہی نہیں رکھا، نور محمدی ڈالا، صرف مٹی ہی نہیں رکھا، اپنی روح ڈالا ہے۔ تو روح کا، نور نبی کا اور جسد خاکی کا مجموعہ ہے۔ تیرے اندر صرف ادنا چیز نہیں، اسفل والی نہیں، یہ تو شیطان سمجھ نہیں پایا تھا۔ کہا خلقتہ من طین، خالی تین پر نگاہ تھی، مٹی پر نگاہ تھی، مٹی پر، مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ ارے بیوقوف شیطان، خالی مٹی اور آگ میں الجھ گیا، نور محمدی نہیں دیکھا، روح کو نہیں دیکھا، روح کا تعلق نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح ڈالا ہے اور اپنے نبی کے نور کو ودیعت فرمایا۔ یہ انسان ذکر شہدائی کربلا، یا حسین یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ یہ انسان مرکب ہے جسد خاکی سے اور نور محمدی سے اور روح سے، ان تینوں کا مجموعہ ہو گیا۔ جب مجموعہ ہو گیا فرشتوں سے سجدہ کرا لیا، پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجا۔ آپ نے وہاں وحشت محسوس کی، کمی محسوس کی، جنت میں جی نہیں لگتا تھا۔ مونس کے طور پر جناب حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجود بخشا اور کہا اس میں رہو تم لوگ، اور جو چیزیں چاہیے میری نعمتوں سے سرفراز ہو، مالا مال ہو، کھاؤ پیو، اور ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب چونکہ شیطان آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے مردود ہوا تھا، اس نے ورگلانا شروع کیا اور منطقی گفتگو میں الجھانا چاہا، اور یہ کہا اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، کھانے سے تھوڑی منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں
مگر ہمت نہیں، جرت نہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے، ایک درخت گندم کا خوشہ کھانے سے روکا تھا، سارے پھلوں کو لو، خالی گندم کا خوشہ نہیں کھانا۔ ایک روایت میں انگور بھی آیا ہے، انگور کا خوشہ چھونا نہیں یا گندم کا خوشہ چھونا نہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام رکے ہوئے ہیں، ماں حوا کے سامنے جب یہ میٹر آیا، شیطان نے اپنی منطقی گفتگو کی، اے آدم علیہ السلام لا تقربا هذه الشجرہ، قریب جانے سے روکا گیا ہے، قریب جانا نہیں، کھانے سے تھوڑی منع کیا ہے۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اسی بحث میں آ کر جناب آدم علیہ السلام نے وہ گیہوں کا دانہ کھا لیا یا انگور کا خوشہ کھا لیا۔ حضرات گرامی، بس وہی خوشہ کھانا تھا، وہی دانہ کھانا تھا، وہی خوشے گندم اپنانا تھا۔ پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے اب پھر اس دنیا کو انسانوں سے بسانا چاہا تو اسی کو سبب بنایا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا۔ اس سے آگے مت بولنا، نبی کی شان، نبی کی بارگاہ، اس سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کی عظمت کا خیال اللہ نے اس دنیا کو انسانی مخلوق سے آزاد کرنا چاہا تو سبب بنا دیا خوشے گندم کو، اور آدم علیہ السلام سے کہا زمین پر جاؤ۔ حضرت حوا کو بھی کہا کھانے میں تم بھی شریک، مشورے میں تم بھی شریک، چلو تم بھی نیچے جاؤ۔ آدم علیہ السلام نیچے، حضرت حوا نیچے، جنت سے باہر دونوں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں آئے؟ ہمارے ہندوستان میں۔ کہاں آئے؟ سری لنکا، سرمدیپ جسے کہا جاتا ہے، سری لنکا میں جنت سے سیدھے اتارے گئے اور ماں حوا کو جدہ شریف مقام عرفات میں اتارا گیا۔ اتنا فاصلہ۔ اب آپ اندازہ کریں، جب آدم علیہ السلام جنت میں بغیر مونس کے رہنا پسند نہیں کیے، عرضی پیش کر ڈالی رب کی بارگاہ میں، مولا کوئی غمخوار چاہیے، مونس چاہیے، ساتھی چاہیے، تو اب اس دنیا میں آنے کے بعد کیسے آدم علیہ السلام تنہا رہ سکتے تھے؟ یہاں بھی آنے کے بعد عرضی پیش کی، میرے پروردگار کوئی مونس، کوئی غمخوار۔ چنانچہ اللہ نے ان کی تسلی کے لیے حجر اسود کو اتارا۔ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، پہلے حجر ابیض تھا، تاریکی دور کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس پتھر کو اتارا گیا تھا اور اس زمانے تک ان کے ساتھ رہا، وہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے خانہ کعبہ بنانے کا، تو اول تخلیق آدم علیہ السلام نے کی تو آپ نے اس پتھر کو خانہ کعبہ میں نصب فرما دیا۔ وہ حجر اسود وہی ہے، وہ پتھر وہی ہے، حجر ابیض تھا، اب اسود ہو گیا ہے، گناہوں کو چوستے چوستے آگے چلیے، لیکن پھر بھی اس پتھر سے تمام تقاضے مکمل نہیں ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام کی گریہ زاری اور دوسری چیزیں سامنے آتی رہی، رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے رہے، میرے پروردگار جس جنت میں ہم نے تنہائی محسوس کی تھی، اس دنیا میں بھی تنہائی محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام چلتے رہے تلاش میں، ادھر ادھر چلتے رہے، آخر کار چلتے کہاں پہنچے؟ اسی عرفات کے میدان میں، جہاں حجاج کرام پہنچتے ہیں۔ اور عرفات کا نام بھی عرفات اسی لیے ہے کہ حضرت آدم نے حضرت حوا کو پہچانا، حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہچانا۔ کہاں پہ؟ اسی مقام پر یہ چلتے گئے اور جانے کے بعد وہی اسی پہاڑی پر ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، بڑی عظیم چیز دینے جا رہا ہوں، ہے نا، بڑی عظیم چیز دینے جا رہا ہوں۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے طرف مائل ہوئے، دیکھا مائل ہوئے، حکم خدا نازل ہوا، آدم خبردار، آگے نہیں بڑھنا۔ جنت کا
قانون الگ ہے، دنیا کا قانون الگ ہے۔ جنتی قانون الگ ہے، دنیا کا قانون الگ ہے۔ مولا کیا ہونا چاہیے؟ کہا ہوا کے قریب جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہاں سے چل کے آیا؟ جنت میں تو ساتھی میں تھا، اب یہاں پایا، اب قربت ہونی چاہیے، سنگت ہونی چاہیے، صحبت ہونی چاہیے، اور دونوں کا ساتھ اور ملاپ ہونا چاہیے۔ کہا خبردار، جنت کے احکام الگ ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کے احکام الگ ہے۔ اے آدم، پہلے ہوا کا مہر ادا کرو۔ حضرت ہوا کا مہر ادا کرو۔ اور مہر ادا کرنے میں ہم اور آپ آج کل بہت بخیلی کرتے ہیں، ہے نا؟ مہر دینا ہوگا تو آپ کو نانی یاد آ جائیں گی، اور قیامت تو اس وقت آ جائے گی جب قاضی صاحب کو، امام صاحب کو نکاحانہ دینا ہوگا۔ بینڈ بازے والوں کو لاکھ روپیہ دے دو گے، ٹینٹ والے کو لاکھ روپیہ دے دو گے، ہال والے کو لاکھ روپیہ دے دے گے، باورچی کو، کیٹرز کو لاکھوں روپیہ دے دو گے، تھکان نہیں ہوگی، چہرے پہ شکن نہیں ہوگا۔ مہر کی بات آئے گی تو پورا خاندان الٹ ڈالو گے مشورے کے لیے، اور جب امام صاحب کو نکاحانہ دینے کی بات آئے گی تو 1400 سال پیچھے چلے جاؤ گے۔ سچائی ہے کہ نہیں؟ نکاح بڑھیا دیا کرو، نکاح پڑھانے والا خوش ہوگا، تمہاری زندگیاں بھی خوشیوں میں گزرے گی۔ اول ہی نکاح خواہ کو تکلیف دے دیتے ہو، پھر زندگی میں بہاریں ڈھونڈتے ہو، بھول جاؤ۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جناب آدم، یہ دنیا ہے، دنیا کے احکام الگ ہے۔ ہوا سے قربت چاہیے، ان کی سنت چاہیے، مہر ادا کرو۔ اے میرے پروردگار، یہاں ہے کیا میرے پاس جو مہر ادا کرو؟ جنت کی ساری نعمتیں تو وہی ختم، بالکل ختم۔ بس ایک ہی لفظ پورا کر دوں، ایک جملہ پورا کرنے کے رہنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔